الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر افاق تصنیف مثنوی مولانا روم اس سے درس ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ دفتر نمبر 6 حکایت نمبر 13 سے شروع ہو گیا۔ بردن رضا کچھ را ازام مرد و قناعت نہ کردن درخت اورا بودن، درخت اورا ربودن۔ کسی چور کا ایک شخص کا دمبا اڑا لینا اور اسی پر اکتفا کرنا اور ساتھ ہی اس کے کپڑے بھی اڑا لینا۔ یہ اصل میں جیسے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرضی قصوں سے، کبھی حقیقی واقعات سے، کبھی قرآن سے، کبھی حدیث سے، یہ بہت مفید مضامین جمع کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اگر میرے ان حکایات کے بیان کرنے سے لوگوں نے اس کو قصہ خوانی سمجھ لیا تو انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ قصہ خوانی نہیں ہے، یہ تو اس سے بہت مفید مضامین سامنے آتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں آیا کہ کچھ داشت از پسمی کشید، دزد کچھ را برد و حبلی او برید۔ ایک شخص کے پاس ایک دمبا تھا، اسے اپنے پیچھے کھینچے لیے جا رہا تھا۔ ایک چور نے چپکے سے اس کی رسی کاٹ ڈالی اور دمبے کو اڑا ڈالا۔ یہ سادہ لوح باقی ماندہ رسی کو کھینچتا ہوا چلا گیا اور اتنے میں چور کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ چونکہ آگاہ شد دوان شد چپ وراست، تھا بیابد کان کچھ بردا کجاس۔ جب کچھ دور جا کر اس شخص کو اطلاع ہوئی تو اب دائیں بائیں دوڑنے لگا تاکہ دریافت کرے وہ دمبا جو اڑا لیا گیا ہے کہاں ہے۔ چونکہ رسی کٹی ہوئی تھی اس لیے اس شخص کو شبہ ہو گیا کہ ضرور کسی چور کی کارستانی ہے، اس بنا پر اس کو کچھ بردہ کہا، ورنہ اگر رسی سالم ہوتی جس سے استعمال ہوتا کہ دمبا خود اس میں سر نکال کر کہیں بھاگ گیا ہے تو پھر سے کچھ رفتہ کہتا۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ اس شخص نے چور کو نہیں دیکھا اس لیے وہ شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ غرض چور نے دمبے کو کہیں چھپا دیا اور خود ایک کنویں پہ پہنچ کر رونے چلانے لگا۔ اتنے میں اس شخص کا گزر اس کنویں پر ہوا۔ برس رہی چاہے ودی واویلا تھا، ایک کنویں پر اس کے وہ شخص جو اس کے دمبے کو چرانے والا تھا فریاد وزاری اور واویلا کرتا نظر آیا۔ گفت نالا اچ اے او ستاد، گفت ہم یا زرم در چے فتاد۔ وہ شخص سے پوچھنے لگا کہ اے استاد تو کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میری نکتی کی ہمیانی کنویں میں گر گئی۔ مولانا استاد کے لفظ سے اشارے کیا ایک شخص نے چور کو پہچان نہیں اور پہچانتا بھی کیوں کر، جبکہ اس کو چوری کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے اس کو استاد پر عزت لقب سے پکار رہا ہے، ورنہ خطاب کے لیے بدنہاد پر فساد نامراد وغیرہ کئی لفظ چور کے مناسب حال مل سکتے ہیں۔ اگر وہ چور اس سادہ لوح کو دوبارہ چکمہ دینے کے لیے کہتا ہے گر توانی در روی بیروں کشی ہم سبد ہم مرترا بادل خوشی، اگر تو اس کنویں کے اندر اتر سکے اور ہمیان نکال لے تو میں دل کی خوشی کے ساتھ تجھے نقدی سے 5واں حصہ بطور انعام دے دوں۔ ہست درہم یا من پا صد درم، گر کنی با من چنی لطف و کرم، صد درم بدہم تیرا حالی بدست، گفت با خود کا بحالی دو کچست۔ میرے ہمیان میں 500 درم ہے، اگر تو میرے ساتھ یہ مہربانی کرم کرے کہ اس کو نکال لے تو میں فی الفور 100 درم تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ اس سادہ لوح نے اپنے دل میں کب دمبے کی تلاش کو ملتوی رکھ کر یہ کام کر لوں کہ مؤد رقم 10 دمبوں کی قیمت کے برابر ہے۔ گردرے بر بست شد صد در کشاد، گر کچے شد در عوض اشتر بداد۔ اگر رزق کا ایک دروازہ بند ہو گیا تو 100 دروازے کھل گئے، اگر ایک دمبا جاتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اونٹ دے دیا۔ خدا اگر بحکمت ببند و درے
کہ شاید بفضل و کرم دیگر ہے، یعنی اگر خدا تعالیٰ حکمت کے ساتھ کسی در کو بند کر لے تو اپنے فضل و کرم سے کسی اور در کو کھول لیتا ہے۔ جا محابر کند و اندر چاہ رفت، جا مرا ہم ببرد دزد تفت۔ غرض اتنا سوچ کر اس بیوقوف نے کپڑے اتارے، کنویں میں اتر گیا، چور فوراً کپڑوں کو بھی لوڑا گیا، چلو کپڑوں سے بھی فارغ کر دیا۔ دمبے والوں کو اگر معلوم ہوتا کہ یہ میرے دمبے کا چور ہے تو ہرگز کے نال فرات کے سبب ہمدردانہ طرف سے نہ پوچھتا، اور نہ اس کے چکمے میں آتا کہ آتے ہی اس کی داڑھی سے پکڑ لیتا اور اپنا دمبا اس سے نکلواتا، مگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ میرا چور ہے، اس لیے دوبارہ اس کے فریب میں آ گیا۔ اب اس طرح انسان جب شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اپنے سرمایہ تقوی کو برباد کر لیتا ہے اور آخر پچھتاتے اور توبہ کرتے تو پھر جلدی شیطان کی کارستانی کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے جب شیطان اس کی توبہ کو تباہ کرنے دوبارہ اس کو مبتلا معاصی کا تہیہ کرتا ہے تو اس سے جلدی اس کے فریب میں آ جاتا ہے، ورنہ اگر شیطان کی پہلی کارروائی اس کے پیش نظر رہتی تو ہرگز دوبارہ دھوکہ نہ کھاتا اور شیطانی وسائل پر نفرت کرتا۔ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ حازم بایت کے رہتا دہ برد، حزم نبود تعاون آورد۔ غرض کوئی ہوشیار محتاط آدمی چاہیے جو دزد شیطان سے محفوظ رہ کر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اگر ہوشیاری نہ ہو تو گناہ کی ہرس روحانی اللہ کا سر پر لے آتی ہے، جس طرح دمبے والے نے روپے کے ہرس میں کپڑے بھی کھول لیے۔ آیا کہ دزدست فتنہ سیرتے، چون خیال ہو رہا بہر دم صورتے۔ وہ شیطان ایک فتنہ سیرت چور ہے کہ خیال کی طرح ہر دم اس کی ایک نئی صورت ہے۔ جس طرح خیالات گناگو رنگ بدلتے رہتے ہیں، اس طرح شیطان بھی نئے نئے رنگ سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اسے دنیاوی لذتوں کی چاٹ لگاتا ہے اور فوائد زندگی سے متمتع ہونے کی ترغیب دیتا ہے، کبھی دینی ناصح بنتا ہے اور گناہوں کے جواز کے ہیلے سمجھاتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم الشاکرین۔ شیطان نے کہا پھر میں ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، جس طرح بن پڑے گا ان کو بہکا کر رہوں گا، اور اکثر بنی آدم تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز دارا زین دا۔ خدا کے سوا اور کوئی اس کے مکر کو نہیں سمجھ سکتا، پس تم خدا کے پناہ میں بھاگو اور استغابات سے چھوٹو ہو، یعنی شیطان سے بچنے کا طریقہ صرف خدا کی پناہ میں آنا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسے رکھتے ہیں اس پر شیطان کا کچھ قابو نہیں، اور اس توکل میں ہمت اور اعمال صالحہ بھی داخل ہے۔ بس توکل حسن عظیم ہے، باقی صرف ذہانت اور فطانت شیطان سے بچنے کے لیے کافی نہیں کہ اس کے پاس گمراہ کرنے کا دعوت سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اس نے تعالیٰ کے حضور میں کہا تھا وَلِيُضِلَّنَّهُمْ وَلِيُمَنِّيَهُمْ، اس کو ضرور ہی بہکاؤں گا، ان کو امیدیں ضرور دلاؤں گا۔ پس ذہانت کے مقابلے کے پاس اضلال تمینے کے کارگر ہتھیار ہے، اور توکل کے مقابلے میں اس کے پاس سمجھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یعنی قصہ کو مقصود نہیں بناتے، بلکہ اس سے جو اصل مفید مضامین ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں چھوٹا سا قصہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف دو شعر قصے کے ہوتے ہیں اور باقی سارا حضرت کا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو شیطان کی داؤ کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کے جو خواہشات ہے اس کی بنیاد پر آتا ہے، اور وار اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے کوئی مطلب وہ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، ہمارے جو بزرگوں نے شیطان کے ان واروں کو یعنی ضائع کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں وہ الگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت دی ہوتی اس کے اوپر مبنی ہوتے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 جمعوں سے الحمدللہ بات ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ شیطان نے جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کے مطابق جو آئی تھی اس میں آپ نے سنا کہ شیطان جو ہے اس نے یوں کیا تھا کہ جب گمراہ ہو گیا اور سجدہ نہیں کیا
تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا اس کو سجدہ جس کو میں نے خاص طریقے سے پیدا کیا؟ اس پر اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اپنے خیال میں مٹی چونکہ کمتر ہے آگ سے، لہذا میں اس کو کیوں سجدہ کرتا؟ لاجک لڑائی۔ اچھا، اب لاجک یہ لڑا کہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کس کے ساتھ لاجک لڑا، جو ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے نامراد نکال لیا کہ تو یہاں کے قابل نہیں، تو نکل جائے سے۔ اب جب اللہ پاک نے اس کو نامراد کر دیا تو اس نے پھر اللہ پاک سے مہلت مانگی، اللہ پاک نے مہلت فوراً دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، معلوم مدت تک تمہیں مہلت، تو مہلت اس کو مل گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہی جو آیت کریمہ میں آیا ہے کہ میں ان کے راستے میں، سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، اور تو میں ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، الا عبادک المخلصین، مگر وہ تیرے چنے ہوئے لوگ جو ہوں گے وہ مجھ سے بچ جائیں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ہو گئی بات، فرما دیا کہ ہو گئی بات، میں بھی حق کہتا ہوں، جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیرے بنیں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے، یعنی الفاظ ذرا دیکھے نا، اگر انگریزی میں آپ اس کا ترجمہ کرتے کہتے ڈن از ڈن، والحق والحق اقول، مطلب یہ کہ وہ ہو گئی بات، مطلب یہ طے ہو گئی بات کہ جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری مانیں گے تو میں تم سے اور تمہارے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کنٹریکٹ سے نکل سکتے ہیں۔ جو بات طے ہو گئی اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ والی بات ہے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسری شیطان نے بات کی جو تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں ان مجھ سے بچ کے جائیں گے، مطلب ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، یعنی جن پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا بخود میں خود، اور جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، جن کو اللہ نے اون کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ بڑی بات ہے۔ ایک بہت بڑے سائیکاٹرسٹ تھے ڈاکٹر یونس، پتہ نہیں اب زندہ ہے نہیں، واللہ عالم، کافی پرانے بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی، اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تو میں نے جب یہ بات کی تو کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان تو آگ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں انسان مطلب گندہ پیدا ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس سے نکلنا ہوتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے آپ سے تھوڑے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے نہیں، میں تو قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں۔ نکل کہاں سے؟ یعنی کہ سورہ شمس پڑھو، سورہ شمس میں اللہ پاک نے 7 قسمیں کہی ہیں، 7 قسمیں، حالانکہ اللہ پاک کو تو ایک قسم کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہم لوگوں تک اس بات کو پکے انداز میں پہنچانے کے لیے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، چونکہ بات بہت اہم بات ہے جس پر ہماری پوری زندگی منحصر ہے، اتنی اہم بات ہے۔ اللہ پاک چونکہ اس کو جانتا ہے تو اس کو اللہ پاک نے ہمیں بالکل واضح انداز میں پہنچانے کے لیے 7 قسمیں کہی ہیں، جس میں ایک قسم نفس کی بھی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ پھر اللہ پاک نے فوراً ایک بہت بڑی خبر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس نفس کو الہام کی اللہ پاک نے 2 چیزیں، اس کے فجور اور اس کا تقویٰ، 2 چیزیں الہام کی ہے، مطلب اس کے اندر یہ تقویٰ کے، اس کے اندر فجور کی صلاحیت بھی ہے اور تقویٰ کی صلاحیت بھی ہے، ان دونوں چیز اس میں ہو سکتی ہے، اور اس پر اللہ پاک نے اختیار دے دیا کہ تم فجور لینا چاہتے ہو یا تقویٰ لینا چاہتے ہو۔ اب جو فجور کو آپٹ کرتا ہے گناہگار ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، اور جو فجور کا مقابلہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا اس کو، یعنی فجور جو ڈیزائرز اس کے برے ڈیزائرز ہیں اس کو نہیں ہونے دیتا،
تو متقی ہے، اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو تقوی تو اللہ پاک نے خود فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ معزز مقرب کون ہے؟ جو متقی ہے، زیادہ متقی۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان سے بچنے کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، وہ یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لو، وہ تقوی حاصل کر، کیونکہ اس پر وہ یہ تقوی جو ہے نا اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جو متقی ہے، جن نے تقوی کی صلاحیت حاصل کر لی، اس کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، شیطان اس کو کچھ نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیے، دو بڑے اعلان فرما دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دیا اور اسے پاک کر دیا۔ دیکھیں، جو بھی شر پھیلانے والی چیز ہوتی ہے اس کو دبانے سے شر دبتا ہے، جو بھی گندگی پھیلانے والی چیز ہوتی ہے اس کو دور کرنے سے گند ختم ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، یہی مطلب طریقہ ہے نا۔ اب انسان کے اندر بلٹ ان مطلب وہ ہیں، یعنی صلاحیتیں ہیں اس کی، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ ابتدا میں نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ اور ایک شیطان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں طریقہ کار اس میں یہ ہے، اللہ پاک نے جو رکھا ہے کہ اگر اس کی، جیسے کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، جس نے رذائل کو دبا دیا، اس کا مطلب رذائل پہلے سے موجود ہے، تبھی تو دبایا نا، پہلے سے موجود ہے، تو جو پہلے سے موجود ہے ان کو دبانے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تقوی حاصل کیا جاتا ہے اور رذائل کو دبانا پڑتا ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تقوی حاصل کیا جاتا ہے، رذائل کو دبایا جاتا ہے، رذائل کو پیدا نہیں کیا جاتا، رذائل پہلے سے موجود ہے، رذائل پہلے سے موجود ہے، اور تقوی صلاحیت موجود ہے لیکن تقوی موجود نہیں ہے۔ جس وقت رذائل دبیں گے تو تقوی پیدا ہوگا، یعنی جس وقت مطلب روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم ہوگا، اندھیرا پہلے سے موجود ہے، اور کائنات میں اصل اندھیرا ہے، جہاں جہاں روشنی ہے وہاں پر اندھیرا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورج کو لے لو، سورج ہی کو لے لو، اب سورج کے ارد گرد جتنے پلینٹس ہیں، تو جو پلینٹ جتنا دور ہے اتنا کم روشن ہے، کیونکہ اس کو سورج کی روشنی سے ملتا ہے نا، خود تو روشن نہیں ہے، چاند بھی خود روشن نہیں ہے، زمین بھی خود روشن نہیں ہے، مریخ بھی خود روشن نہیں ہے، تو جو بہت دور کا مطلب جو ہے نا وہ سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے نیپچون وغیرہ، تو وہ تو بہت ڈم نظر آتا ہے، بہت دور، تو جیسے وہ ہمیں دور نظر آتے، اگر اس پر کوئی کڑا ہو جائے تو اس کو سورج اتنا دور نظر آئے گا، اور سورج کی روشنی بہت کم نظر آئے گی۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کیا ہے؟ اندھیرا ہے، روشنی کرنی پڑتی ہے، یا روشنی سے روشنی آتی ہے، مطلب خود بخود روشنی موجود نہیں ہے جب تک اس میں روشنی کا انتظام نہ کیا جائے۔ اس طرح شر موجود ہے اور اس سے خیر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی شر کو دور کرنے کی محنت نہ کرے تو شر بذات خود موجود ہے، بس وہ شر اس کو ختم کر دے گا۔ تو یہی اصل میں بنیادی کنسپٹ ہے، اس کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بہت تفصیل کے ساتھ اس چیز کو حضرت نے بہت واضح طور پہ بیان کیا کہ اصل میں شر ہے اور خیر کے لیے محنت ہے۔ اب یہ جو بات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا آدمی، بہت خراب ہو سکتا ہے۔ پانی ڈلوان کی طرف خود بخود جاتا ہے، لیکن اوپر لے جانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو اللہ پاک نے جو اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا رذائل سے، وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص
جس نے اپنے نفس کو ان رذائل میں مبتلا چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کرنا ہی اپنا نقصان ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی تو تباہی ہے. اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے. اور جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ اللہ کا ہو گیا. اللہ کا ہو گیا. دیکھو میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے. دونوں چیزیں ان کے اندر ہوگی, ایمان اور تقوی. ان میں ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور تقوی اس کے کمبینیشن سے ولایت ملتی ہے. جس درجے کا تقوی اتنے درجے کی ولایت ہے. اب مجھے بتاؤ ولایت اگر تقوی سے ملتا ہے اور تقوی محنت سے ملتا ہے, یعنی نفس کو دبانے سے ملتا ہے, تو پتہ چل گیا نا کہ وہ اللہ والے کون ہیں جن کا اللہ پاک نے ذکر کیا. جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نفس کی اصلاح کرتا ہے اپنی, کیونکہ اللہ پاک کسی کا رشتہ دار نہیں ہے, کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا, ابراہیم علیہ السلام کے باپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. ہاں جی, اس طریقے سے مطلب کیا کیا مثالیں ہیں. تو جس نے اتنے بڑی نسبت کو ضائع کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. اگر وہ ضائع کرے, بنی اسرائیل یہ پیغمبروں کے اولاد ہیں تقریباً. یہ بنی اسرائیل کی جو ان کے اندر ریشزم ہے نا, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں, مطلب شادی وادی کرتے ہیں نا یہودی وغیرہ. تو کیا ہے وہ کیا ہو گیا, مغضوب علیہم ہو گئے, حالانکہ یہ پیغمبر کے اولاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ضائع کریں اور اپنے آپ کو بچائے نہیں, اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے, تو اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں. اور جس وقت ہم لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہیں, یعنی اللہ کے بننا چاہے, اس کے لیے اللہ پاک نے اتنے بڑے گیٹ کھولے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف بالش بناتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 بالش جاتی ہے. جو میری طرف 1 ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے. جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ ویلکم تو اتنی زبردست ہے, لیکن غنی ہے اور بے پرواہ ہے. اگر کوئی نہ جانا چاہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, پھر کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک. یہی اصل میں وہ سمدیت ہے جس سے اولیاء اللہ بھی تر تر کامتے. اس سمدیت سے تر تر کامتے. کیوں؟ شیطان کے ساتھ ہوا ہے نا. شیطان کس مقام پہ پہنچ گیا تھا, لیکن اس کے جب اس نے مطلب جو ہے نا وہ انکار کر لیا تو پھر کیا ہو گیا اس کے ساتھ. تو ہر ایک ولی اللہ سے ڈرتا ہے, اور جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے. اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا ولی کوئی نہیں, سب سے زیادہ ڈرنے والا وہی تھے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد زیادہ ڈرنے والے وہی تھے. اپنے آپ کے اوپر منافق کا گمان کیا. اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ, تو ان کا بھی حال معلوم ہے کہ قبر کو دیکھ کے دار و قطار روتے. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ, تو علی رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے کہ جیسے کسی جانور نے ڈس لیا ہے. یہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک کی سمدیت ہے کہ اس سے لوگ تر تر کامتے ہیں. اللہ پاک حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں کہ وہ رحم کرا تھا, بخش عدل کرا تھا, تر تر کانپے, اونچے شانہ والا ہو, رحم کرے تھا بخش جاوا, مجھ جیسا منہ کالا. مطلب یہ ہے کہ رحم تو بہت زیادہ ہے. پوری فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے غضب کے اوپر سب کرنے کے, رحمت تو بہت زیادہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنی نفس کی اصلاح کر دیں
شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں سارا زور اس پر لگانا چاہیے، لیکن شیطان چونکہ اس چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرف نہیں آنے دیتا، کوئی اس طرف نہ آئے۔ مجھ سے اکثر یہ خواتین فون پہ بات کرتی ہیں، شاہ صاحب آپ نے جو ذکر دیا تھا تیسرے کلمہ درود شریف استغفار کا، وہ تو ہم کر رہی ہیں لیکن مراقبہ نہیں ہوتا۔ تو میں سے کہتا ہوں کیوں ہوگا، آخر شیطان آپ کو کیسے جوڑے گا؟ یہی تو علاج والی چیز ہے، کیونکہ آپ کے حج کو شیطان کے لیے ضائع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی نماز کو ضائع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی تہجد کو ضائع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت کو ضائع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ لیکن جن ہتھیاروں سے آپ ان کے داؤ سے نکل رہے ہیں وہ کبھی آپ کو نہیں کرنے دیں، اسی پر سارا زور لگائے گا کہ یہ نہ کرو۔ اس وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخالفت اصلاح کی لائن کی ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے نا وہ اصلاح کی لائن کی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے شیطان کا اسکیم فیل ہوتا ہے، تو اس کے خلاف میں حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ آپ کسی چیز کی تعریف کر دیں تو کیا تعریف کرنے سے وہ چیز حاصل ہو گئی؟ جب تک آپ ان ذرائع کو استعمال نہ کریں۔ مثلا میں تقوی کی تعریف کرتا ہوں، تقوی کی تعریف کرتا ہوں، کوئی بھی خطیب ہوگا، بڑے سے بڑے جگہ کی خطیب جو ہوگا، وہ جب خطاب شروع کرتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ اس میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو تقوی کو پیدا کرنے کے ذرائع ہیں ان میں بعد ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں، تو تقوی خود بخود پیدا ہوگا؟ بھئی خود بخود تو شر پیدا ہوتا ہے، خود بخود تو تقوی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اپنی محنت ہے۔ اب محنت کون سی ہو بتاتا ہوں۔ حضرت مجرد ثانی رحمۃ اللہ کی زبان سے میں بتاتا ہوں، اپنی بات نہیں بتاتا کیونکہ سارے ہم قومی ذرات کے چیزوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل چیز جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہے، اور نفس کی اصلاح سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح جو ہے وہ سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے، اور سلوک طے کرنے کے 10 مقامات کم از کم ہیں، ان کو طے کرنا پڑے گا، 10 مقامات کو۔ چونکہ مشکل کام ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کے اندر جذب پیدا کریں گے، شوق پیدا کریں گے، اتنا گویا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مومنٹم پیدا کریں گے، اتنا آپ اپنے اندر ولولہ پیدا کریں گے کہ اس مشکل کو آپ کر سکیں، اس مشکل کو آپ مطلب جو ہے نا وہ کر سکیں۔ اچھا، اب یہ جو جذب ہے، اس جذب کو حاصل کرنے کے اور ذرائع ہیں، اور سلوک کو طے کرنے کے ذرائع اور ہیں۔ جذب کو حاصل کرنے کے ذرائع ذکر ہے، مراقبہ ہے، شغل ہیں، صحبت صالحین ہے، یہ جذب کے ذرائع ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ جذب پیدا کریں، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی سلوک طے کروں۔ لیکن سلوک طے کرنا جو ہے یہ نفس کی مخالفت ہے، لیکن تدریج کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، تدبیر کے ساتھ ہے، مطلب یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ دیکھ لیں، یہ جو جمناسٹک والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جمناسٹک والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی کرتبیں کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے سیکھی انہوں نے، اور کیسے اگر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو کیا وہ نے ایک دن میں حاصل کیا ہے؟ نہیں، بہت آہستہ آہستہ، بہت ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، یہ مطلب انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ کیا ہے۔
یہ مہدی حسن تھے نا، یہ ہزاروں ڈانٹے نکالتے تھے. مہدی حسن گانے والے نہیں، صرف گانا اس کا یعنی سانس لمبا ہو جائے اس کے لیے. اب کوئی اس کی گانے کی تعریف اگر کرتا ہو تو چلو ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. یہ ایک فضول قسم کی چیز کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے اتنی محنت ہے جو گناہ ہے، لیکن اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں لوگ. تو اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی چیز ہے جس پر آپ کے دونوں جہاں منحصر ہے، وہ آپ کو بالکل مفت میں مل جائے گا، آسانی سے مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو محنت کون سی ہے؟ باقی جان جو کا کام ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو پہاڑ پہ چڑھنے سے تشبیہ دی، جیسے پہاڑ پہ کوئی چڑھتا ہے. نفس کے پہاڑ کو سر کرنا پڑے گا. نفس کے پہاڑ کو سر کرنا پڑے گا. یہ مطلب گوئے کہ اصطلاحات ہے ذرا سمجھانے کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلے کام کیا ہے؟ وہ ہے مقام توبہ، یعنی توبہ کر، شعوری توبہ کر. شعوری توبہ کیا ہوتا ہے؟ شعوری توبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک سے معافی مانگی، اس وقت آپ نادم ہو اس پر، رک جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور وہ تمام ذرائع جو اس توبہ کو قائم رکھنے کے لیے وہ ان کو آپ اختیار کریں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ گناہ آپ سے ہوا کیوں ہے، سوچو کن وجہ سے ہوا ہے. تو ان چیزوں کے قریب بھی نہ بڑھو، ان چیزوں کے قریب بھی نہ بڑھو. مطلب آپ کو کم از کم یہ سینس ہونا چاہیے، آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ شعوری توبہ ہے. شعوری توبہ سے انسان کو استقامت توبہ پر نصیب ہوتی ہے. تو مقام کو توبہ میں استقامت ہے توبہ پر. سمجھ میں آئی نا بات؟ یعنی آپ اس کو مینٹین رکھ سکیں، یہ مقام توبہ. پھر اس کے بعد جب پرانی چیزیں آپ کی معاف ہو گئی، اب مستقبل کے لیے جو اعمال کرنے کے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اس کا مکلف کر دیا ہے، ان ذرائع کو اختیار کرنا کہ وہ اعمال کو کر سکے آپ. اس کو مقام انابت کہتے ہیں. ان ذرائع کو اختیار کرنا، ویسے تمنا نہیں. آپ سے سامنے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کر لیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا تھا کرنے دیا، اور پھر بعد میں محض تمنا کرتا رہا. وہ تمنا اللہ، مطلب محض تمنا سے اپنے آپ کو خوش کر رہا تھا، خوش کرتا تھا. تو اب یہ جو بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا، اس کے لیے کیا کیا. مثلا نماز قائم کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو ذرائع ہیں نماز کو قائم کرنے کے ان کو اختیار کرنے پڑیں گے. ایک شرابی نے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو وہ مجھ سے پوچھنا چاہے میں کیا کروں. میں نے کہا اپنے شرابی دوستوں سے قطع تعلق کر لو، ان کے قریب بھی نہ جائیں، تبھی آپ کا توبہ قائم رہے گا. ورنہ کبھی آپ ان کے پاس اگر چلے جائیں گے تو یاری دوستی تو پہلے سے ہے، وہ بے تکلف بھی ہوں گے، وہ آپ کے منہ میں جو ہم ویسے بھی ڈیل سکتے ہیں، مطلب زیادہ پہلے سے آپ، اور آپ کو بھی ان کے ساتھ ہونے سے تو بچنا بڑا مشکل ہے. ایک چرسی اس نے بھی توبہ کیا، تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ بڑے سرگرم آدمی، لیکن تھے چرسی. تو مجھے کہتے جی مجھ سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی، میں چرس پی لیتا ہوں. میں نے کہا کیوں پیتے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ گناہ ہے؟ کہتے وہ اصل میں دعوت دینا پڑتا ہے نا، تو وہ پرانی یار دوست جو چرسی ہیں ان کو جب دعوت دیتا ہوں تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے، تو میں بھی میں نے کہا کیا چرسیوں کو دعوت دینا صرف آپ کے ذمہ ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے چرسی ساتھیوں کو دعوت نہ دیں، اس کے لیے کچھ اور لوگوں کی تشکیل کر لے جو چرس نہ پیتے ہوں،
ان کی خدمت کرے، اور ان کی مطلب ظاہر ان کی محنت سماجت کرے کہ ان کے پاس جائیں، ان کو دعوت دیں، تو آپ بھی یہ آپ کی طرف سے دعوت ہوگی انشاءاللہ، آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا، لیکن آپ خود ان سے نہ ملیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ملیں گے تو آپ اپنے ساتھ آپ کو پٹا دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ یعنی مقام انابت جو ہوتا ہے اس میں آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ میں اس کام کو کیسے کروں گا، اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے لیے جو قربانی کرنی ہوتی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ ایک امریکہ میں کام کرنے والے تھے، ہمارے پڑوسی تھے، تو سال میں 2 دفعہ آتے تھے، سو جاتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کیوں نہیں کیا آپ نے حج؟ حج تو آپ پر فرض ہے۔ تو آپ کے لیے حج تو آسان بھی ہے، آپ تو راستے میں بھی حج کر سکتے ہیں، امریکہ جاتے جاتے حج کر لیا، آتے آتے حج کر لیا، مطلب اس کے لیے آپ کو کیا مشکل ہے؟ کہتے اس دفعہ تو میرا پروگرام نہیں ہے، پھر اگلے سال میرے بیٹے کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ زندہ رہیں گے کیا؟ آج کیا پتہ ہے کسی دوران آپ فوت ہو جائیں۔ اب یہ مطلب یہ، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں جی بلاوا جب آ جائے گا تو بس کریں گے۔ بلاوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، حکم دیا ہے، اس کے بعد بلاوا کی کیا مطلب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا والی بات ہے بس۔ تو لوگوں نے اپنے لیے کچھ بس خیالات بنائے ہوئے اور اسی پہ خوش ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بڑے ہی اٹل بات ہے، بہت ہی اٹل بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بات افسوس، اللہ کے قوانین بہت اٹل ہے اور ہم بہت غافل ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جیسے آگ میں انسان کا ہاتھ جلتا ہے تو اٹل قانون ہے نا، اب کوئی اپنے مرضی سے انسان آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ آپ اس کو انعام بھی دینا چاہے نہیں ڈالے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آگ میرے ہاتھ جلا دے گی۔ تو اسی طریقے سے جو گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس سے بھی ایسے ہی بچنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، یہ مقام انابت ہے۔ پھر اس مقام توبہ مقام انابت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیوں اسی سے سارے مقامات نکلتے ہیں، ان میں سے ایک مقام سستی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ سستی ہمت نہیں کرنے دیتی، اور ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو ہمت کو پیدا کرنے کے لیے، سستی کو دور کرنے کے لیے مقام ریاضت ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال جیسے دی ڈانٹ نکالنے والی، تو مطلب ظاہر ہے وہ تو اپنے اس چیز کو اپنے جسم کے جو مطلب سستی کو دور کرنے کے لیے وہ جو محنت کر رہا تھا تو یہ مقام ریاضت ہے۔ یہ باقاعدہ میوزیشنز باقاعدہ اس کو کہتے ہیں ریاض، کہتے ہیں ریاض کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اس کا وجہ کیا ہے؟ مطلب وہ باقاعدہ محنت بار بار ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ یا آپ نے کبھی خط لکھنے والے جو خوش نویس ہوتے ہیں، کبھی ان کے سیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ باقاعدہ ایک ہی لفظ کو بار بار لکھتے ہیں، اس کے لیے کچھ لائنیں بھی لگائی ہوتی ہیں، اس میں وہ تمام چیز استاذ ان کو سکھاتے ہیں، ان کا باقاعدہ ہاتھ پکڑتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس کا قلم ایسا ہونا چاہیے، صحیح، اس میں اس طرح، مطلب پورے ترتیب جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو سکھاتے ہیں اور بار بار اس کی مشق کرواتے ہیں، تب وہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ تو مقام ریاضت جو ہے وہ سستی کو دور کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو چیز ہمیں حقیقت سے روک سکتی ہے، ترقی سے روک سکتی ہے، اچھے کاموں سے روک سکتی ہے، وہ ہرس ہے۔ تو ہرس کو دور کرنے کے لیے مقام قناعت ہے، اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر اب طریقہ کار ہے۔ پھر مقام تقویٰ ہے۔ مقام تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر
سستی بھی نہیں، قناعت بھی ہے، لیکن آپ اس طرح کر لیں کہ بے احتیاطی کر لیں، یعنی پرواہ نہ کریں، اور کسی جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ خطرہ ہو اور آپ اس خطرے کی پرواہ نہ کریں، بلا وجہ آپ اس بیریئر کو کراس کر لیں تو اس میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حلال بھی مطلب ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہے، جو ان مشتبہ امور سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان حدود میں ہی انسان نہ پڑے جو اللہ نے مقرر کی، قریب نہ جائے اس کے، جس کو ہو جان و دل عزیز ان کے گلی میں جائے کہ مطلب ظاہر ادھر نہ جائے، آدمی احتیاط کرے، بھائی راستے پہ جائے تو آنکھ اونچی نہ کرے، کسی بھی چیز پہ نظر پڑ سکتی ہے، پہلے نظر حلال ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ پہلے نظر ہی رہے گی، این ممکن ہے دل میں ایسے پیوست ہو جائے کہ پھر آپ نظر ہٹا ہی نہیں سکے، تو اس ڈر سے آپ نے نظر نیچے رکھنی ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ آپ کو مقام تقویٰ، پھر اس کے بعد جو دین پر چلنے میں آ سکتی ہے مشکلات، اس پہ صبر، کیونکہ دین پہ چلنے میں تو وہ تو رکاوٹیں تو آئیں گی، باقی چیزیں تو مثال کے طور پر دیکھو شیطان آپ کو روکے گا، نفس آپ کو روکے گا، صرف یہ دو نہیں ہے بلکہ شیطانی نظام آپ کو روکے گا۔ شیطان بذات خود تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن شیطانی نظام تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی زبردستی جو ویکسین کروا رہے ہیں، اب آدمی تک بھی نہیں بنتا کسی چیز کا، خدا کے بندو، جس کا کورونا گزر گیا ہے آپ اس کو ویکسین کیوں لگوا رہے ہیں؟ کیا مطلب یہ کہ ویکسین اس سے زیادہ اینٹی باڈیز کریٹ کرے گی اس کورونا سے؟ اب یہ سوال جن ڈاکٹروں سے بھی کہتے ہیں اس کے بعد جواب نہیں کرنا چاہیے بھئی کیا بات ہے، کیوں کرنی چاہیے؟ دلیل دے دو، کچھ تھوڑا سمجھاؤ، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ کچھ نہیں، ابھی اتنے سارے امریکہ کے لوگوں کو ویکسین لگوائی ہے اور اب ان کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ جو ان کا فائزر ہے اس میں جو نا وہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اور الرٹ جاری ہو گیا۔ بھئی کیا الرٹ جاری ہو گیا؟ اتنے لوگوں کو خراب کر دیا، پھر اب الرٹ جاری کرتے ہو؟ یہ شیطانی نظام ہے، اور شیطانی نظام ایسے ہی کام کرتا ہے، جو ان کے پاس طاقت ہے وہ بھی استعمال کریں گے، جو ان کے پاس رسوخ ہے وہ بھی استعمال کریں گے، جو ان کے پاس صلاحیت ہے وہ بھی استعمال کریں گے۔ الغرض یہ ہے کہ آپ کے راستے بند کرتے جائیں گے اور تمام ذرائع سے وہ مطلب جو ہے نا وہ کرتا جائیں گے۔ یہی طریقہ ہے شیطانی نظام کا، یہی طریقہ ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ صبر استقامت کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جس سے میری ساری بات شروع ہوئی، جس کا حضرت مولانا نے بات کی، وہ توکل، کہ انسان اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اچھا اس سے پہلے زہد ہے، یعنی آپ کم پہ قناعت کرنا پریکٹیکلی مطلب اختیار کر لیں، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو قوتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اس پر آپ کو زیادہ بھروسہ ہو بمقابلہ کسی غیر کے یا اپنے کے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ وَيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ پہ بھروسہ تو کریں نا۔ اب آپ کو شیطانی نظام پر تو بھروسہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر بھگتیں گے، یہی تو بات ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ آپ کو شیطانی نظام سے بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو جب یہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے اوپر اسلام کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ کتنے عرصے کے بعد کھل گئی؟ یعنی 8 مقامات گزرے ہیں، اس کے بعد پھر حقیقت کھل رہی ہے۔
وہ حقیقت جواب کے اوپر اس کو مقام تسلیم کہتے ہیں. یعنی آپ دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اللہ کی بات حق سچ ہے، اس کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ مقام تسلیم ہے. اس مقام تسلیم کے بعد آخری مقام ہے مقام رضا. پھر اللہ پاک کی ہر چیز پہ اب راضی ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ پاک کی ہر چیز پہ راضی ہو گیا تو یقین جانے، جیسے میں نے ابھی پہلے حدیث قدسی ابھی بتایا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے طرف ایک بالش براتا ہے تو میں اس کی رحمت اس کی طرف 2 بالش جاتی ہے، جو میرے طرف ایک آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے، میری طرف چل کر آتی ہے میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے، نہیں وہ دوڑ کے جاتی. تو آپ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہوگا. یہ مقام رضا ہے. اور اس کے بعد پھر مقام ابدیت ہے، نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس اپنے اصل جگہ پہ پہنچ گئے، جہاں سے نکالا گیا تھا وہی پہنچ گئے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. تو یہ مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا انسان سوچے ہم کس لیے آئے یہاں پر. دیکھیں کیا ہم جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے سونے اور مباشرت کے لیے آئے؟ یہ ذرا مطلب ہے کہ ہمیں ایک فرینچ دوست ہے میرے جرمنی میں، ویسے ان کی سب پوچھا ویسے فرانس کے بارے میں، کہتے ہیں وی ہیو انف فار ایٹنگ سو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. مطلب یہ کہ آپ کے کھانے کی کافی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ بندے دنیا میں صرف کھانا ہی مسئلہ ہے. یہ تو جانور کا مسئلہ ہے، یہ تو جانور کا مسئلہ ہے. انسان کے تو اور بھی چیزیں ریکوائرڈ ہے. بھئی وہ کھانا پینا تو ہے لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے، تو صرف ایک ذریعہ ہے زندہ رہنے کا، بس مقصد تو نہیں ہے. مقصد تو ہمارے وہاں کی کامیابی ہے. تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ پہلے تو ذہن بنائیں، پھر دل کو مضبوط کریں اس کام کو کرنے کے لیے، جذب والی بات. پھر اس کے بعد نفس کو دبائیں. تو یہ 3 کام ہیں، ان 3 کاموں کو کرنا ہوگا. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان نے یہ 3 کام کیے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب بھی فرمایا ہے. کیوں؟ وجہ کیا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ بے نیاز ہے لیکن اللہ پاک رحیم بھی ہے. اب اگر آپ نے ناز نخرے شروع کر لیے تو اللہ بے نیاز ہے، اور اگر آپ نے سرنڈر کرنا شروع کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے. اللہ غفور رحیم. بس اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے ساری محنت ہے. بس ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. اس کا ایک ایک لمحہ اور جسم کا ایک ایک بال اور ہمارا ایک ایک پیسہ یہ امانت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. 5 سوالات سب سے کیے جائیں گے چاہے کوئی بھی ہو. وقت کیسے استعمال کیا، اپنا علم کیسے استعمال کیا، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اپنے جسم کو کیسے استعمال کیا. یہ 5 چیزیں لازمی طور پر پوچھی جائیں گی اور اس کا جواب عملی ہوگا. اس کا جواب تھیوریٹیکل نہیں ہوگا. آپ کے سامنے کاغذ نہیں رکھے جائیں گے کہ آپ اس کا جواب لکھ لیں.
وہ آپ کا عمل نامہ موجود ہوگا سارا کچھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ہم جو تصوف کر رہے ہیں وہ تصوف کوئی خیالات نہیں ہے. آج کل لوگوں نے خیالات سمجھا ہوا ہے. یہ خیالات نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک عملی میدان ہے اور اس کے اندر عملی طور پر ترقی کرنی ہوتی ہے. عملی میدان ہے. تو یہ بعض لوگوں نے جو صرف خیالات کی دنیا بچائی ہوئی بس وہ صرف سوچ رہے ہیں یہ نہیں ہے. ہم کچھ لوگ میں نام بھول گیا ہوں، عظیمی، شمس الدین عظیمی، جی خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، باقاعدہ مراقبہ حال بنائے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور پھر اپنے سوچ کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے پیر کو بتاتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. بس یہی اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ ایک ہے 21ویں صدی کا عارف، اس کو کہتے ہیں صافی، ان کو کہتے ہیں، نام بھی میں نہیں لیتا کیا فضول. اس کے میں نے تقریر خود سنی ہے. تقریر میں کہتا ہے اگر آپ سب سے زیادہ پریورٹی اللہ کو نہیں دیتے تو آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کچھ بھی نہیں کیا. بات تو بالکل صحیح ہے، بات میں تو کوئی رج نہیں، لیکن عمل دیکھو اللہ پاک کی ترجیح کا کوئی چیز نظر نہیں آتا. اس کا ایک خلیفہ، اس کے پاس ہمارے دوستی باتیں میں ان سے معلوم ہو گئی. ان کے پاس گئے، میٹنگ ان کے ساتھ کی، مغرب کا وقت تھا، نماز کا وقت آ گیا. پوچھے کہ نماز مغرب کی کدھر پڑھنی ہے؟ خود تو پڑھ نہیں رہے تھے. ہاں جی، ان کو ایک جگہ بتائی کہ آپ وہاں پڑھیں. تو وہاں ہر طرف یہ نہیں ہوتے، یہ بت وغیرہ جو آج کل لوگ رکھتے ہیں گھروں میں، شو پیسز کے طور پر رکھے ہوتے ہیں، تو ہر طرف بت ہی بت ہے. میں کہا میں کدھر نماز پڑھوں؟ یہ وہ 21ویں صدی کا عارف ہے. تو یہ نہیں ہے تصوف. یہ تصوف کے نام پر لوگوں کو لوٹنا ہے، ان کی ایمانوں کو لوٹنا ہے، ان کے اعمال کو ختم کرنا ہے، خراب کرنا ہے. اور لوگوں کو چونکہ یہ چیزیں پسند ہے، نفس کے مطابق ہے نا، مطلب ظاہر ہے جو وہ کر رہے ہیں تو وہ یہ سٹینڈرڈ ان کا بھی ہے، مطلب سمجھتے وہ ٹھیک ہے جی. کہتے جام کے جام پی اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. مطلب وہ ظاہر ہے سب کچھ اپنے نفس کے مطابق کرتے رہو اور پھر بھی آپ جنتی ہیں، پھر سب سے بڑا مقام آپ کا ہے. اگر یہ چیزیں ہو تصوف ہے تو یہ تصوف لوگوں کو پسند کیوں نہیں آئے گا؟ ان کو ہماری باتیں تو پسند نہیں آئیں گی. کہیں آئے خشک آدمی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں ہماری باتیں خشک صحیح. ہم نے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، لیکن کامیابی تو انہی کے ذریعے سے ہوگی. اگر کامیاب ہونا ہے تو اسی ذریعے سے ہوگی. یہ کیوں؟ میرے اب باتیں تو نہیں، تو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی باتیں کر رہا ہوں. تصوف سارے کے سارے قرآن اور حدیث ہے، عملی طور پر قرآن و حدیث. تو اگر کوئی قرآن و حدیث کے مطابق تصوف کو نہیں اختیار کرتا. میں ایک دفعہ جرمنی میں یہ عرب حضرات تھے نا، مطلب سارے وہ، تو ان کے مطلب جو ہے نا ایک دفعہ میں نے بیان کیا تصوف پہ 20 منٹ کا بیان کیا صرف، اور وہ بھی عربی میں. تو میری عربی تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کا قانون یہ تھا کہ آپ نے عربی میں بیان کرنا ہے. مطلب سارے، کیونکہ ویسے تو میں انگریزی میں بات کرتا تھا، وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، اور وہ عربی میں بات کرتے میں سمجھ لیتا تھا، لیکن جب بیان کوئی کرتا تو ان کا قانون یہ تھا کہ عربی میں کرنا ہے. تو میں نے 20 منٹ عربی میں بیان کیا. وہ میرے لیے آسان اس لیے ہو گیا کہ میں قرآن و حدیث بتا رہا تھا، تو قرآن و حدیث تو عربی میں لہٰذا اکثر حصہ تو اسی میں آ گیا. وہ درمیان میں تھوڑا تھوڑا میں ارینج کرتا رہا. تو اسی طریقے سے میں نے بیان 20 منٹ بیان کیا صرف. اب 20 منٹ بیان ابھی میں بول رہا ہوں تو کتنا دیر ہو گیا؟ یہ مطلب 54 منٹ ہو گئے. وہ 20 منٹ میں نے بیان کیا. نتیجہ کیا تھا؟ بیک زبان سب نے کہا اگر یہ تصوف ہے تو ہم صوفی ہیں، اگر یہ تصوف ہے تو ہم صوفی ہیں.
کیوں؟ نے کہا تو قرآن و سنت ہے، یہ تو قرآن و سنت ہے، تو بس قرآن و سنت، ہمارا تصوف تو قرآن و سنت ہے، اس سے علادہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے بات سمجھ لی. تو اصل بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہے تو یہی پہ چیز، دین تو دین ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کوئی اور نیا دین تو ہم نہیں لا سکتے. کہتے جی ہم آہنگی، دینی ہم آہنگی، دین ہم آہنگی ہم کیسے کریں بھائی؟ اب کوئی نیا دین لے کے آئے؟ جو دین ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا دین ہے ان کا دین ہے. نہ ان کا مطلب ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دین کے ہم ذمہ دار ہیں، اور نہ اپنے دین کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. وہ اگر ہمارے 99.9999% باتیں مان لے اور ہم ان کا 0.00001% بات مان لے تو ہماری تباہی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کا تو مین ریلیجن ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا ریلیجن تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ کا دین پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. ہم نے یہ دین بنایا نہیں ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کر لیں. ہم تو اس میں تبدیلی کر نہیں سکتے. وہ ایک دفعہ 3 بڑے بڑے پی ایچ ڈیز استاد تھے میرے، وہ بیٹھے ہوئے جی میں اس میں یہ ہمارا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹی روم بیٹھے تھے. مجھے کہتے شبیر صاحب آپ نے ایک سوال کرنا ہے جی. میں نے کہتا ہے جی آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بڑے سائنسدان تھے، بہت نام کمایا، بڑی محنت کی، لوگوں نے اس کی بڑی عزت کی. یہ باتیں میں کر سکتا تھا؟ تو کہتے نہیں وہ جنتی ہو گیا. نہیں، میں نے کہا یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کا ہے. اللہ پاک کی جنتی بناتا ہے، جنتی نہیں بناتا. اگر ایسی کام کیے ہیں جو اللہ پاک کے نزدیک جنت کے کام ہے تو جنت میں جائے گا. مثلا ایمان لایا ہوگا آج، تو اگر ایمان لایا تو اور مجھے پتہ نہیں تو آپ مجھے بتا دو، میں خوش ہو جاؤں گا. لیکن اب ایمان نہیں لاتا پھر تو جنت نہیں جا سکتا. کہتے کیا جنت پر جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ضروری ہے، بغیر اس کے تو جانے جائے. آپ سے میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہاں جی خیر. تو دوسرا پی ایچ ڈی کہتا ہے کہ شبیر صاحب میں اس حدیث کو نہیں مانتا جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو. میں نے کہا سر، میرے استاد تھے، میں نے کہا سر آپ نے پوری زندگی نیوٹران پروٹان میں گزاری ہے. اگر کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کر آپ کی نیوٹران پروٹان کے بارے میں بات کرے تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں آپ کے فیلڈ ہی نہیں، تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا کہ ہاں ایسے ہی ان کا فیلڈ نہیں ہے، اس میں یہ بات نہیں کر سکتا. تو بعین ہی اسی طریقے سے دین کی بات میں، ان کی بات میں آپ نہیں تبدیلی کر سکتے. وہ اس کے اسپیشلسٹ ہے. یہ بات ان کی صحیح، اس وقت مسئلے میں ان کے ساتھ ہوں. اور تیسرے نے کہا شبیر صاحب اپنے مائنڈ کو ذرا تھوڑا سا براڈ کر لیں، اتنی مطلب زیادہ نیرو مائنڈنس ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سر اس میرے مائنڈ کو اتنا تنگ رہنے دے، یہ میری ضرورت ہے، میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ اتنا براڈ مائنڈ نہیں کر سکتا کہ میں کافر اور مسلمان میں فرق نہ کر سکتا. بس اتنا مجھے تنگ نظر ہونے کی اجازت دے دے. یہ بات ہے. افسوس ہے کہ تینوں اس دنیا میں نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم لوگ نہیں چینج کر سکتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس پر فیصلہ ہو چکا ہے، قرآن پاک نے فیصلہ کیا. اس وجہ سے ہم لوگ سیف سائڈ پر رہیں گے. اپالوجائزنگ اسلام آج کل بہت زیادہ عام ہے. لوگوں میں اپنے مقام بڑھانے کا ہم بھی بن رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ بن رہے ہیں. آج بھائی خدا کے بندو، لوگوں کو آپ بے شک خوش کر لیں، لوگوں کو آپ بے شک خوش کر لیں. لوگ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہاں اللہ پاک کو خوش کر لو، بس اسی سے آپ کی کامیابی ہے.
چاہے اب جیسے بھی خوش کر لے، وہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. ہاں کم از کم یہ اس کے جو نتیجہ ہے وہ شرعی طور پر آپ کو معلوم ہو، یعنی قرآن و حدیث سے آپ کو پتہ ہو. اب مثال کے طور پر کوئی کہتے ہیں میں ڈانس کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ طریقہ اب شریعت نے بتایا نہیں ہے، اور اس کے مطابق تو بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا. تو آپ کی مرضی تو نہیں ہے نا، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس کے مطابق اللہ پاک نے بتایا کہ میں اس طریقے سے خوش ہوتا ہوں، وہ کون بتائے گا آپ کو؟ علماء اور مشائخ بتائیں گے. یہ کام ان کا ہے، اور اس میں ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. بہرحال یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطلب تحقیقات ہیں، اور پھر جو حضرت نے ان کو جمع فرمایا ہے اپنے کلام میں، الہامی کلام میں، بہت بڑی بات ہے. اگرچہ پورا تو نہیں کر سکے، شروع کر لیتے ہیں. دفتر نمبر 6 آیت نمبر 14، مناظر مرغ باسیاد در حدیثی لا رہبانیت فی الاسلام. مرغ کا سیاد سے مناظرہ کرنا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں. دیکھو نا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کی بات کرنا. رہبانیت ایک خاص قسم کا طریقہ زندگی ہے جو اللہ جل شانہ کے قرب و خوشنودی کے لیے اختراع کیا گیا تھا. اس کا رواج عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، جس میں جنگل میں تنہا رہ کر عبادت کرنا، لوگوں کے میل جول سے بچنا، ہمیشہ خاموش رہنا، نکاح نہ کرنا، اور کس طرح اپنے قوت رجولیت کو ظاہر کر لینا شامل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. وہ لفظ دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جس کو انہیں خود ایجاد کیا تھا، ہم نے وہ طریق ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر ہاں ان نے اس کی خدائی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود ایجاد کیا تھا، لیکن جیسے اس کو نبھانا چاہیے تو پھر نبھا نہیں سکے. تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے، ان کو ہم نے ان کے اجر عنایت فرمائے، ان میں بہتر تو نافرمان ہے. تو امتی عیسیٰ علیہ السلام کے زاہدوں نے کسر نفس اور رضا حق کے لیے ربانیت کو اپنے اوپر لازم کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ایک زائد امر ہے، یعنی وحی رسالت کے ذریعے نازل نہیں ہوا. جب آپ سے مبعوث اور جمعہ و جماعت واجب ہوئی تو اس کے لیے خلق کے ساتھ مخالطت لازم ہوئی. نکاح کرنا مسنون اور غلبہ شہوت کے وقت واجب ٹھہرا. اہل علم کے لیے امر بالمعروف اور نہی منکر فرض کفایہ قرار پایا، اس لیے خلق کے ساتھ مؤانست لازم ہوئی. جہاد بھی فرض ہوا، اس لیے شمشیر و اسب وغیرہ اسباب جہاد ضروری ہوئے. پس رہبانیت بمانے ترک کسب و ترک معاش و ترک نکاح امت عیسویہ کے ساتھ خاص تھا. اب شرع محمدی میں منسوخ ہے، اور یہی معنی اس حدیث کے لا رہبانیت فی الاسلام. ان ابی امامہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فمر رجل بغار فی شیء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه يتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية بهدية السمة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا ولا مقام أحدكم في صف خير من صلاته 60 سنة. ان ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگی مہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک شخص کا گزر ایک غار کے پاس سے ہوا جس میں کچھ پانی اور سبزی تھا، تو اس نے جی بن کر جیب میں کہا کہ میں اس جگہ قیام کروں، دنیا کو چھوڑ دوں. پھر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہودیت کے ساتھ مبعوث نہیں ہوا، نہ نصرانیت کے ساتھ، بلکہ میں احسان دین حنیفی کے ساتھ مبعوث ہوں. قسم و ذات پاک جس کا قدرت میں محمد کی جان ہے، البتہ تمہارا روزہ یا آخر روز، اول روز یا آخر روز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دنیا بھر سے بہتر ہے. البتہ تم میں سے کسی کا سب جہاد میں کھڑا ہونا اس کی 60 سال کی نماز سے افضل ہے. حدیث لا رہبانیت فی الاسلام کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں ترک مباحث کی کوئی بھی صورت مشروع نہیں جو رضا حق کے لیے اختیار کیے، کیونکہ صوفیہ صافیہ نے جو تصفیہ روح و تزکیہ و نفس کے لیے تقلیل طعام و تقلیل منام و ترک کلام و ذکر علی الدوام و اجتناب مباحات کا طریقہ جاری ہے، تو اس کی ربانی اسلام میں مسلم مقبول ہے. اور امت عیسویہ کی ربانیت نہیں، ربانیت منسوخ ہے. تو وہی امت عیسویہ کی ربانیت اور ترک مباحات کے اس طریقے جو اسلام میں مدرج مقبول بھی ہے، زہد وغیرہ کہتے ہیں. اچھا، اس میں ان حضرات نے جو تشریح کی ہے ایک بڑی اہم بات کی. ایک ہوتا ہے فی نفسی ہی اس کو دین سمجھنا، یہ تو جائز نہیں، یہ لا رہبانیت فی الاسلام ہے. یعنی آپ اس جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ رہنے کو، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کو کہتے ہیں لذائذ کو سے اپنے آپ کو دور کرنے کو، اور تمام چیزوں کو
اگر لازم سمجھے اور اسی کو دین سمجھے تو یہ اس کا تو حق آپ کو نہیں ہے، کیونکہ دین میرے اور آپ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ پاک نے جیسے فرمایا ہوگا تو اس طریقے سے کریں گے، یہ تو اصل بات ہوگی۔ اب وقتی طور پر ایک خاص چیز کو پیدا کرنے کے لیے بطور علاج اگر آپ کچھ کرتے ہیں وہ رہبانیت نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کھچڑی کھاؤ نرم یا دلیا کھاؤ، اور وہ آ کر سب کو بتانے لگے کھچڑی کھانی چاہیے، دلیا کھانا چاہیے، اور یہ حلوہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ پلاؤ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ دال نہیں کھانا چاہیے، اور یہ نہیں کھانا چاہیے، تو لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو، تمہیں نہیں کھانا چاہیے، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن جو صحت مند ہے ان پہ کیوں بات کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو صحت تک جو چیز بند ہے بطور علاج، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، اپنا بچہ پیش کیا کہ اس کی تربیت فرما دے۔ حضرت نے اس کو خانقاہ میں داخل کیا، کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ ان کے سامنے خشک روٹی پڑی ہوئی ہے اور حضرت مرحوم وسلم کھا رہے ہیں۔ تو نے کہا حضرت میں نے بچے کو تربیت کے لیے بھیجا تھا، اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، آپ خود ہی کھا رہے ہیں اور بچہ ہی کھا رہا ہے، میں اسی مرحوم وسلم کے کھانے کے قابل بنا رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھو نا، لذتیں جو ہے اگر ویسے مل جائیں اس پہ شکر نصیب نہیں ہوتا، لیکن جس وقت انسان مطلب اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے اس کے اندر وہ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے گا تو اس کا دل شکر میں ڈوبا ہوگا، وہ شکر کرے گا۔ تو جب تک وہ شکر کی کیفیت پہ نہیں پہنچا تو مجاہدے کی کیفیت میں، تو اس مجاہدے کو کرنے کے مطلب اس لیے کروایا جاتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی طور پر جیسے خلوت ہے، اب دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حدیث شریف صاحب بالکل موجود ہے، بری صحبت سے خلوت اچھی ہے اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ بری صحبت سے خلوت اچھی ہے اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگر ماحول میں برائی ہے اور آپ اس میں اچھائی لانا چاہتے ہیں تو کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اچھا کریں گے، پھر آپ اچھائی لا سکیں گے۔ اگر آپ خود اچھے نہیں تو کیا اچھائی لا سکیں گے؟ تو اب خود کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو وقتی طور پر ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس ماحول سے جو کہ آپ کو برا بنا رہا ہے، یہ خلوت ہے۔ اور شیخ کی مجلس میں جب جانے کے لیے آپ خلوت کو چھوڑیں گے، کیونکہ وہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہاں آپ کو لاس ہو رہا ہے، تو اس لاس سے بچنے کے لیے آپ خلوت میں جا رہے ہیں، اور لیکن اس فائدے کے لیے آپ اس خلوت کو چھوڑ رہے ہیں، وہ حدیث شریف پہ عمل ہے۔ اچھا، اب جب یہ سب بات سمجھ میں آ گئی تو ہوتا یہ ہے کہ خلوت میں کیا ہوتا ہے؟ خلوت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ذکر فکر کرتا ہے، اور جو چیز جن چیزوں سے نفس آزاد ہوتا ہے ان چیزوں سے رکتا ہے، نتیجتاً اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے برائی سے بچنے کی اور خیر پہ چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تو اب اس کو باہر آنا چاہیے، لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ اب لوگ تک پہنچائے گا، پھر لوگوں کا پھر دوبارہ اس کے اوپر اثر ہوگا، اب جب اثر ہوگا تو پھر دوبارہ آئے گا۔ اور پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا، یہ سینٹرل ہیٹنگ ہوتا ہے نا، سینٹرل ہیٹنگ، یہ اس کا بہترین مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بوائلر ہے، اس میں پانی گرم ہو رہا ہے، گیزر میں پانی گرم ہو رہا ہے، اچھا وہ پانی جو گرم ہو رہا ہے وہ پائپوں کے ذریعے سے کمروں میں جا رہا ہے، اور کمروں میں پائپوں سے فنز میں جا رہا ہے، اور پھر سے پھر دوبارہ پائپوں میں، اور وہ پائپ پھر دوبارہ واپس گیزر میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب گیزر میں وہ گرم ہوتا ہے پانی، وہ گرم پانی کمرے میں آ کے وہ اپنے ہیٹ فنس کے ذریعے سے کمرے کو دیتا ہے، خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے پانی، وہ ٹھنڈا پانی پھر دوبارہ گیزر میں جاتا ہے اور وہاں پھر گرم ہوتا ہے۔ اب گرمی کی جگہ گیزر ہے اور ٹھنڈی جگہ کمرہ ہے، تو گیزر کی جو حرارت ہے وہ اس کمرے میں مسلسل اس پانی کے ذریعے سے آ رہا ہے نا یہ بات، مطلب یہ طریقہ ہے۔
اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب وہ جو اچھے لوگ ہیں، صحبت جن کی اچھی ہے، وہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں اور میں ان کے ذریعے سے اچھا ہو جاؤں. اب میں اچھا ہو جاؤں، پھر ماحول میں آ جاؤں، ماحول میں آ کر ان کی اچھائی کو لوگوں تک پہنچا دوں، لیکن لوگ اپنی برائی مجھ تک پہنچائیں گے. ایک سائیکاٹرسٹ کہہ رہا تھا نا کہ ہر آدمی دوسرے سے چوری کرتا ہے، بغیر نیت کے چوری کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اچھے آدمی سے برا آدمی اچھائی لے رہا ہے، اور برے آدمی سے اچھا آدمی برائی لے رہا ہے، بے شک اس کو پتہ نہ لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو لوگوں مجھے برائی دے رہے ہیں، تو وہ جو اس برائی کو دور کرنے پھر مجھے اچھے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، پھر وہاں سے اچھائی لینے پڑے گی، پھر اس کے لیے یہ سلسلہ عمر بھر چلتا رہے گا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی تھی. حالانکہ دیکھیں نا تبلیغ کا ماشاءاللہ اس دور میں امام رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب میوات جاتا ہوں تو لوگ صلحاء کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، صلحاء کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں. اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ ملنے سے مجھ میں میرے دل کو نقصان ہوتا ہے، اس پہ اثر آتا ہے. اس نقصان کو دور کرنے کے لیے پھر میں یا رائے پور شریف کی خانقاہ میں جاتا ہوں یا سہارنپور شریف کی خانقاہ میں جاتا ہوں، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو پھر میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. اب بتائیں کیا فرمائے؟ بالکل وہی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ جو ایسی جگہ پہ مطلب جانا، اس کو تو کوئی غلط نہیں کہتا، اور اگر ایسا موقع نہیں ہو تو پھر مسجد میں اعتکاف. تو اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ خلوت ہے یا نہیں ہے؟ تو رائے پور شریف میں سہارنپور شریف میں تو صحبت ہے، اور مسجد میں اعتکاف ہے. سمجھ میں آ گیا، وہ حدیث شریف پر عمل ہے. بس یہ چیز ہمارے بعض دوست نہیں جانتے، حالانکہ بات تو بالکل واضح ہے. اس وجہ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ رہبانیت جو ہے اس وقت ہے جب ہم ان چیزوں کو فی نفسی ہی دین سمجھیں. نہیں، فی نفسی دین نہیں ہے، دین پر آنے کے ذریعے ہے. دین پر آنے کے ذریعے کے طور پر اگر ہم اس کو مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے طریقت جو ہے، طریقت بھی یہی چیز ہے، پروسیجرز ہے نا. طریقت کا مطلب پروسیجرز. تو پروسیجرز، وہ پروسیجر جس کے ذریعے سے ہم شریعت پر آ جائیں، بس یہی طریقت ہے. اور یہ تصوف کا دوسرا نام ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم ذکر کریں